حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ مسجد میں مرمت کا کام شروع ہونے والا ہے، جس کو بھی چندہ جمع کروانا ہو مسجد میں آ کر جمع کروا جائیں۔ جزاک اللہ۔ حمزہ جاؤ چیک بک لے کر آؤ، ہمیں مسجد میں چندہ دینے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے مالک، میں لے کر آتا ہوں۔ السلام علیکم امام صاحب، میں مسجد کی تعمیر کے لیے 20 لاکھ روپے کا چیک لے کر آیا ہوں، جلدی سے جلدی مسجد کا کام شروع کروا دیں۔ یہ میں آپ سے نہیں لے سکتا، ان پیسوں سے مسجد کا کوئی کام نہیں ہوگا، بہتر ہے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ امام صاحب مسجد پر تو 10 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا، اور میں آپ کو ایڈوانس 20 لاکھ روپے کا چیک دے رہا ہوں، اور آپ بول رہے ہو کہ یہ پیسے مسجد پر خرچ نہیں ہوں گے؟ بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں، ان پیسوں سے 2 مسجدیں بن سکتی ہیں، پر میں یہ پیسے اس مسجد میں نہیں لگاؤں گا۔ کیسی بات کرے امام صاحب، اگر مسجد کا کام نہیں کروانا تھا تو پھر آپ نے چندے کا اعلان کیوں کیا؟ بھائی مہربانی کر کے یہ اپنے چیک آپ یہاں سے لے جائیں، نماز کا وقت ہونے والا ہے اور یہ پیسے مسجد کے کسی کام میں نہیں لگ سکتے۔ حمزہ چھوڑو اسے، چل کے متولی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ مالک آپ متولی صاحب سے بات کر کے اس امام صاحب کو مسجد سے نکلوائیں۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گا، تم چلو میرے ساتھ۔ متولی صاحب میں مسجد گیا تھا، امام صاحب کو 20 لاکھ روپے دینے مسجد کے لیے، انہوں نے وہ پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے مجھے بہت برا بھلا بھی کہا، اور انہوں نے میری بےزتی بھی کی ہے۔ کیا امام صاحب نے آپ سے پیسے لینے سے منع کر دیا اور آپ کو برا بھلا کہا؟ نہیں عزیز، مجھے لگتا ہے آپ کسی اور سے ملے ہوں گے، وہ امام صاحب نہیں ہوں گے۔ حذیف بھائی میں ان کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، وہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہی ہیں۔ چلو چلتے ہیں، امام صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو برا بھلا کیوں کہا ہے۔ ہاں چلو آپ ہمارے ساتھ چلو، چل کر ان سے بات کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ آپ کہ اگر انہیں بات سمجھ نہیں آتی تو وقت سے آپ امام صاحب تبدیل کروائیں۔ امام صاحب یہ دونوں میرے دوست ہیں، کل یہ آپ کے پاس 20 لاکھ روپے کا چیک لے کر آئے تھے، اور آپ نے ان سے چیک نہیں لیا اور ان سب کو آپ نے برا بھلا کہا، اور یہ 20 لاکھ روپے کا چیک تھا، اس چیک سے ہماری مسجد کا اچھا خاصا کام ہو سکتا تھا۔ جی متولی صاحب، میں نے ان دونوں کو سمجھایا ہے کہ ان کے پیسے مسجد میں نہیں خرچ ہو سکتے۔ تو سن لیا تم لوگوں نے، کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب؟ میری بہت بےزتی ہو چکی ہے، میں اب بےزتی برداشت نہیں کروں گا، جلد سے جلد آپ امام صاحب چینج کروائیں۔ وہ تو بات ٹھیک ہے امام صاحب، لیکن آپ مجھے اتنا تو بتا دیں کہ انہوں کے پیسے مسجد میں کیوں نہیں کام آ سکتے؟ اور شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ شخص سود کا کاروبار کرتا ہے، اور جہاں پر رہتا ہے وہ غریبوں اور یتیموں کی زمین پر قبضہ ہے۔ اچھا تو یہ بات تھی امام صاحب، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو میرے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے، میرے کاروبار سے مطلب نہیں ہے آپ کا۔ آپ کو پیسے لینے ہیں تو لیں، نہیں تو مجھے باتیں نہ سنائیں۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ کا پیسہ حرام کا ہے، اگر آپ حلال کا تھوڑی سی کمائی بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ 20 لاکھ کو چھوڑو، اگر آپ کھجور کا آدھا حصہ بھی دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پہاڑ جتنا اجر دے گا۔ عزیز صاحب میری بات سن کے ناراض نہ ہونا، یہ پیسے جن کے ہیں آپ ان کو واپس کر دو، اور آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ آپ حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آ جائیں، اور یقین کریں جب آپ حلال کماؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت دے گا۔ آپ لوگوں نے بات تو ٹھیک کی ہے، لیکن اس طریقے سے تو میرا سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ بھائی جان، رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، جو پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ کیا آپ اس کاروبار سے پہلے بھوکا سوتے تھے؟ ٹھیک ہے امام صاحب، آج کے بعد میں رزق حلال کھاؤں گا۔ اس میسج کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔